الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ ہم امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے اور سنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اس پر میں 4 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم کے تقریباً 55 نام وہ خود قرآن میں موجود ہیں، اور یہ جو 55 نام ہیں اوصاف القرآن، قرآن پاک کے اوصاف، در حقیقت یہ قرآن پاک کے وصف، قرآن کی شان اور قرآن کی عظمت کا بیان ہے. اور ان 55 ناموں میں سب کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو سب کا خلاصہ صرف ایک نقطہ ہے کہ قرآن مقدس حاکم کتاب ہے، باقی ساری کتابیں محکوم ہیں، اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ حاکم. سب کتابوں کو کنٹرول کرنے والی، سب کتابوں پر حاوی. اسی لیے ایک جملے کی طرف توجہ دلاؤں گا، چونکہ ہم نے تو حدیث بیان کرنی ہے، کہ سورۃ الکہف کے شروع میں قرآن پاک کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ لم یجعل لہ عوجا، اور اس کے بعد لفظ ہے قیما۔ اب اس پہ ایک بات چل پڑی کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس میں اللہ نے کوئی عوج نہیں رکھا، ٹیڑھا پن بل بلا کا دینگ شنگ عوج نہیں ہے۔ پھر ذکر کیا قیمن، اور قیم بھی کہتے ہیں کہ سیدھی چیز جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ مسئلہ یہ چلا کہ جو معنی لم یجعل لہ عوجا کا ہے وہی معنی قیمن کا ہے۔ قیمن کا بھی سیدھا، لم یجعل لہ عوجا کا معنی بھی سیدھا۔ یہ تو کلام الہی ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی مقصود سے زائد نہیں۔ تو اس پر تمام محققین مفسرین نے جملہ ذکر کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن وہ کلام ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی ٹیڑھا پن یا کجی آ گئی اس کو نکالنے والا کلام قرآن ہے، خود صاف ہے، اس میں نہ غلطی ہے، نہ بھول ہے، نہ نسیان ہے، نہ خطا ہے، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جو چوکتا بھی نہیں، بھولتا بھی نہیں، خطا بھی نہیں کرتا، یہ اس کا کلام ہے۔ اب جہاں کہیں بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے، اسی لیے قرآن کو میزان کہا گیا۔ میزان کا معنی ترکڑی، ترازو، کسوٹی۔ قرآن کے لیے کوئی چیز کسوٹی نہیں، اور دنیا کی ہر کتاب کے لیے قرآن ترازو ہے۔ ہر کتاب کو ہم تولیں گے قرآن کے میزان پر، لیکن قرآن کو کسی جگہ پہ تولنے کا اللہ نے معیار کہا نہیں۔ قرآن کے لیے کوئی میزان، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، قرآن کے لیے کوئی میزان نہیں، اور ہر ایک چیز کے لیے میزان کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ وزن میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ بعض لوگوں نے اس میزان کے لفظ کا غلط معنی کیا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حدیث حجت ہی نہیں، قرآن میزان ہے، حدیث حجت ہی نہیں۔ تو میں نے کہا انہوں نے قوم شعیب کی طرح وزن کرنے میں ڈنڈی لگ رہی ہے، اور قرآن کو میزان مانتا نا تو قرآن کی اس ترازو پہ ذرا پیش کر دے کہ پیغمبر کی بات کی حیثیت کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ قرآن مقدس یہ میزان بھی ہے، یہ حاکم کتاب بھی ہے، لیکن ساتھ میں نے یہ بات بھی کی کہ قرآن مقدس کا اپنی طرف سے معنی نہیں کرنا۔ قرآن علماء جانتے ہیں النظم الدال علی المعنی ہے، جس طرح قرآن مقدس کے کلمات پیغمبر کے سینہ سے ہم تک پہنچے، اسی طرح قرآن مقدس کا معنی بھی پیارے پیغمبر کے صدر انور سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے الفاظ ڈال کے کہے اور کہ یہ قرآن ہے، قرآن کے نام پہ مان جاؤ گے۔ جس طرح قرآن ہونے کے لیے اس کا ثبوت صدر رسول سے ہونا
صدیوں سے جیسے قرآن آیا، یہ معنی بھی 7-14 صدیوں سے آئے، کسی نئے معنی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، وقت بڑا کم ہے، اس حدیث پہ تو کم از کم 3 گھنٹے ہونے چاہیے تاکہ میں اس کی ساری آباس آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر قرآن مقدس کے متعلق 2 قسم کے نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا قرآن کے قریب بھی نہیں جانا، یہ مشکل کتاب ہے، اور یہ شروع ہوا عبداللہ ابن سبا سے۔ سب سے پہلا شخص ہے عبداللہ ابن سبا، جس نے یہ کہہ دیا کہ قرآن یہ قابل فہم نہیں ہے، اس کی طرف نہ جانا۔ اور ابن سبا کی آگے جو پارٹی ہے وہ اسی پہ رہ گئی کہ قرآن امام معصوم سمجھ سکتا ہے، امام کے بغیر قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اصول کافی ہے، بہار الانوار ہے، سب کتابوں میں یہ تصریح ہے۔ تو ایک یہ پھر ان سے جو آگے ہے، انہوں نے کہا ہمارے جو گدی نشینان ہیں، پیر شیر ہیں، یہ قرآن سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر آج بھی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے اکابر نے قرآن سمجھا ہے، اکابر سے ہٹ کے کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دراصل وہی سبائی پارٹی ہے جو پہلے دن قرآن کی دشمن پیدا ہوئی، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا دو۔ اور دوسری طرف وہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں قرآن سے کشید کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہم سے بات پوچھ کرنے والا نہیں، جیسے ہم کہیں اپنی مرضی سے گھسیٹ کے کوئی مسئلہ نکال دے اور وہ اس کے ہاتھ بھی نہیں۔ یہ 2 نظریے ہیں، دونوں غلط ہیں، دونوں افراط تفریط ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن مقدس اس کا الفاظ کلمات معنی وہی ہے جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے، اور قرآن مسئلہ سمجھانے کے لحاظ سے آسان کتاب ہے، عقائد سمجھانے کے لحاظ سے آسان۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، مسئلے کے لیے قرآن کو آسان کی، یہ آسان ہے۔ لیکن قرآن کو معطل کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور اپنی رائے کو قرآن میں گھسیٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب ذرا بات سمجھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ جہاں پر بھی لوگ افراط تفریط کا شکار ہو گئے، کچھ لوگوں نے نبوت اور الوہیت کا ایک منصب بنا دیا۔ آپ نے فرمایا تھا نا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ تو بعد وہ فرقے ہیں جنہوں نے نبوت اور الوہیت کو ایک جگہ پہ جمع کر دی، فرق صرف ذاتیت کا رکھا، اور عقیدہ یہ رکھا کہ جتنی اللہ کی صفات ہیں، اللہ غیب دان، نبی بھی غیب دان، اللہ حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، اللہ مشکل کشا، نبی بھی مشکل کشا، اللہ حاجت روا، نبی بھی حاجت روا۔ تو یہ انہوں نے رکھا، اور صرف اتنا رکھا کہ اللہ ذاتی غیب دان اور انبیاء عطائی غیب دان، اللہ ذاتی حاضر ناظر اور انبیاء اولیاء عطائی حاضر ناظر، اللہ ذاتی مشکل کشا حاجت روا، انبیاء اولیاء عطائی حاجت روا عطائی مشکل کشا۔ اللہ بھی بغیر اسباب کے سنتا ہے اور اولیاء انبیاء بھی سنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں، وہ
عطائی طور پہ اللہ، ذاتی طور پہ تو ایک یہ ہے افراد والا نظریہ، غلوب والا، کہ لوگوں نے نبوت اور الوہیت کو اکٹھا کر دیا۔ دوسری طرف وہ بد وقت گروہ بھی ہے منکرین حدیث، جنہوں نے پیغمبر کا منصب ایک ڈاکیے جتنا سمجھا۔ کہ پیغمبر کی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکیے والی۔ ڈاکیے کا کام ہے خط پہنچانا، باقی ڈاکیے کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ پیغمبر کا صرف یہ منصب ہے کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دے، اس کے علاوہ پیغمبر کی کوئی بات حجت نہیں ہے۔ یہ جتنے منکرین کے فرقے ہیں منکرین حدیث کے، انہوں نے پیغمبر کو ایک ڈاکیہ معاذ اللہ سمجھے۔ یہ بھی تفریط ہے یہودیوں کی طرح اور غلوب ہے۔ اصل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ سمجھے۔ پیغمبر کریم کا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نبی احکام الہی میں اللہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ میں نے جو لفظ بولا اس پہ توجہ کرنا۔ اللہ کا پیغمبر احکام الہی میں اللہ رب العزت کا ترجمان ہے، اور اللہ کا نبی اس کا منصب قرآن نے یہ ذکر کیا کہ پیغمبر کریم کا یہ منصب ہے کہ وہ قرآن کا شارح اور قرآن کا مفسر منصوص بنے۔ فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کی تفسیر کریں لوگوں کے سامنے۔ اب ذرا خیال کر رہے ہیں، لتبین للناس، لوگوں کے سامنے اس قرآن کو کھولنے، صرف تلاوت نہیں، صرف قرات نہیں، لتبین، اس کی تبیین کرو، اس کی شرح کرو، اس کی توضیح کرو، اس کی وضاحت کرو۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، جو ان کی طرف آیا کلام مقدس، آپ اس کا بیان کریں۔ اور ساتھ ایک اور جملہ بھی بیان کر دیا، میں نے لفظ بولا کہ منصوص مفسر وہ ہے، فرمایا انا علینا بیانا، کہ میرے پیغمبر لتبین انا علینا بیانا، آپ کا منصب ہے لوگوں کو قرآن سمجھانا، قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کی توضیح کرنا، اور جو آپ قرآن کی توضیح کریں گے، تبیین کریں گے، وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوگی، علینا بیانا، وہ میں اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو پیغمبر کا منصب ہے سب سے پہلا مفسر قرآن ہونا، اور جو پیغمبر قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ تفسیر کس کی بتائی ہوئی ہے، اور اسی کا نام بی خفی ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بی خفی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، بعض کچے کچے مولوی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ہر بات وہی ہے۔ وہ ایک آیت کا بھی غلط معنی کرتے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے شیخ الحدیث یہ مسئلہ بیان کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے تو آیت کا معنی بگاڑا، ما ينطق عن الهوى ان ہوا کیا ہے؟ ہوا کا مرنے قرآن ہے۔ اس کا کس نے کہا کہ ہر بات وہی؟ آپ ذرا خود دیکھیں، پیغمبر کی بات ہے آئندہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، یہ بھی وہی، اور یا ایھا النبی لما تحرم، یہ بھی وہی۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں شاید نہیں کھاؤں گا، یہ بھی وہی، اور یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، کیوں حرام کر رہا ہے اس چیز کو جو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا، وہ بھی وہی۔ پیغمبر نے منافقین کو اجازت دے دی، یہ بھی وہی۔ اللہ نے فرمایا لما اذنت لهم
اجازت کیوں دی ہے وہ بھی وہی. تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں، تقریباً 5 مثالیں تو امام راضی نے دی ہے، امام راضی رحمہ اللہ نے. تو یہ جو آج کر چکے ہر جگہ پہ ایک رسم چل پڑی ہے ختم بخاری کی، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں، ہم تو کسی اور مسئلے کے لیے آئے اور آپ نے ہمیں ادھر برسا دیا. تو سپیشل تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی تقریباً بدعت کے قریب جا پہنچی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اب سارے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بڑے مفسر ہیں قرآن پاک کے، ان کی کتاب ہے الصارم المسلول، اس میں انہوں نے ساتھ میں بات کی، علامہ سید محمود آلوسی نے بات کی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات وہی ہے، تو یہ بات سمجھتے ہی نہیں. ہاں اب دوسرا گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا وہی صرف قرآن ہے اور کوئی وہی نہیں. وہ بھی جہالت کے شکار ہے. جو تبیین ہے احکام کی، جو تبیین القرآن ہے، یہ ہے انا علینا بیانا، وہ بئی ہے، اور اس بئی کا نام ہے بئی خفی، اور اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، میرا نہ فکر کرو، ابھی ذرا خیال کرنا ہے. یہ جو میرے الفاظ سے آگے پیچھے ہو گئے تو پھر کام گڑبڑ ہوگا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھے. تو پیغمبر کا منصب اگر ذہن میں ہو تو کوئی مسلمان نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، حدیث کا وہ انکار نہیں کر سکتا. حدیث کا انکار تب ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کریم کا منصب ہی ذہن میں نہ ہو. اور اسی سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے. شرح تابع ہوتی ہے متن کی، متن تابع شرح کے نہیں. تفسیر یا توضیح و تابع ہے متن کے. تو اس سے بھی یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ حدیث پیغمبر کی وہی ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ چلے. جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ پیارے پیغمبر کی حدیث نہیں، کیونکہ پیغمبر کا منصب قرآن کا مخالفت کرنا نہیں ہے، پیغمبر کا منصب قرآن کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. پیغمبر کا منصب ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کا وضاحت کرنا، توضیح کرنا، تفسیر کرنا. تو اسی لیے فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِیَ، میرے پیغمبر آپ نے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ایک ہوتا ہے تلا یتلو تلاوہ، ایک ہوتا ہے تلا یتلو تلوت. تلوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، تلاوت سے نہیں. تلوت اُتْلُ مَا أُوحِیَ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ، میرا پیغمبر اس قرآن کے پیچھے چل، متن اوپر رہے، شرح ساتھ رہے. اب میں تیسری بات عرض کر رہا ہوں اور پورے چیلنج اور دعوت سے عرض کر رہا ہوں. میری آواز بڑی دور تک جائے گی اور کئی بڑے بڑے بزرگوں کو، یعنی لمبے چوڑے گوشت وجود والے بزرگوں کو تکلیف بھی ہوگی کہ ہر صحیح حدیث اس کا ماخذ قرآن ہے، ماخذ قرآن ہے. کوئی صحیح حدیث کوئی پیش کرے، میں اس کو قرآن سے اس کا ماخذ بتاؤں گا کہ پیغمبر کی یہ حدیث اس کا اصل ماخذ کیا ہے. تو ہر صحیح حدیث کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. ایک آدمی نے مجھے کہا آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، بہت ساری احادیث ہیں. صحابہ نے پوچھا ہے کیفا نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ پہ کیسے درود پڑھے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہم قولوا اللہم صلی علی، بے درود پڑھ لو اللہم صلی علی محمد. تو کہتے ہیں اس درود حدیث ہے، اس کا ماخذ قرآن سے لکھا. میں نے کہا ایک دکھاؤں یا دو دکھاؤں؟ ایک دکھاؤں یا دو دکھاؤں؟ کہتے ایک دکھا دے. میں نے کہا سورہ ہود ذرا پڑھ.
درود بھی پڑھ کہ سورہ ہود بھی پڑھ. اس میں کیا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اب اسی سے پورا درود پڑھ. رحمت اللہ اللہم صلی علی رحمت اللہ اللہم صلی علی وبرکاتہ اللہم بارک علی محمد. اور وہاں پر اہل البیت، یہاں آل محمد، آل ابراہیم، آل محمد. صرف اتنا فرق ہے، وہاں انہ حمید مجید، اور جہاں کیا ہے؟ انکا حمید مجید. ماخذ نکلا کہ نہیں نکلا؟ اصل ماخذ قرآن ہے. اور میں نے اس پر مستقل بخاری، مسلم اور مشکات، یہ 3 کتابوں کی جتنی احادیث ہے جو میرے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، ہر حدیث پہ میں نے ماخذ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث آئی کہاں سے. اس کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. اور یہ بات ہی کر سکتا ہے کہ پیغمبر قرآن کا شارح ہو تو شرح متن کی ہوتی ہے، متن ہے ہی نہیں تو شرح ایسے ہی ہو تو پھر تو تبدانی والی شروعات ہے. پھر تو یہ علامت تبدانی جیسے شرح کرتے ہیں وہ شرح جو جرا بنتی ہے، شرح نہیں ہوتی. تو اس لیے یاد رکھو کہ ہر صحیح حدیث کا ماخذ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اور ہر موضوع اور جھوٹی روایت اس کا میزان بھی ہے کتاب میں. ایک طالب علم مجھے ملا، میں نے کہا کہاں یہ کہتے ہیں میں سلفیہ جامعہ میں اصول حدیث پڑھ کے آ رہا ہوں، کورس کیا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ نے اصول حدیث پڑھی، آپ بھی اور آپ کے سلفیہ والے بھی مجھے صحیح حدیث کا معیار بتا دیں. تم تو اہل حدیث لوگ ہو، پہلے تو تمہارا نام ہی غلط ہے، کیونکہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث حسن لعینی بھی ہے، لغیری بھی ہے، حدیث عزیز بھی ہے، حدیث غریب بھی ہے. تم کون سے اہل حدیث ہو؟ پھر تم جب صبح صحیح حدیث پہ عمل کرو، شام کو ضعیف پہ، صبح صحیح اہل حدیث، شام کو ضعیف اہل حدیث. اور پھر کوئی موضوع بیان کرو تو عشاء کے بعد موضوع اہل حدیث، تو تمہارا تو نام ہی ٹھیک ہے. میں نے کہا صحیح حدیث کا ذرا مجھے ماخذ بتا دے، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ نخبہ کی لے کے بیٹھ گیا، اور جی اس میں 4 شرطیں اس کی سند میں ہیں، 4 متن میں ہیں. میں نے کہا جی کس نسکتی کا مسئلہ ہے؟ یہ جو 4 سند میں ہے کہ راوی کیسا ہو. تو آپ مجھے کئی دفعہ ملے ہیں، کئی گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے. میں تو آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو میرے بارے میں نہیں جانتا. تو ایک لکاس سے وہ کون سا تھرمامیٹر لگا کے اندر کی دیانت باہر آ گئی. علماء تو سمجھے کہ آپ کو اللہ کے سمجھ نہ آ رہی ہے. تو میں نے کہا صحیح حدیث کا معیار بھی کتاب ہے. ہر کتاب کو تولنا ہوگا کتاب اللہ پر، لیکن تول میں ڈنڈی نہیں مارنی، تولنا صحیح ہے. جہاں کئی لوگ، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی قرآن پاک کی 30 آیتیں آئی، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، تم حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو؟ قرآن میزان ہے، قرآن کسوٹی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تم بے ایمان ڈنڈی مارے. 30 اور 29 ماہ پہ صرف ایک آیت بتا دے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ پہ موت ایک آیت لا، لیکن ایسی ایک آیت بھی قرآن میں موجود
نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے. تو میں نے کہا تو وزن کرنے میں ڈنڈی لگا رہا ہے, وزن کرنے میں ڈنڈی نہ مار. ہاں یہ میرا دعویٰ ہے, قرآن میزان ہے, کسوٹی ہے, اور صحیح حدیث ضعیف حدیث کی اصل میں یار کتاب اللہ. اور یہ کوئی میری بات نہیں, اصول حدیث کی ہر کتاب میں لکھی ہے. اصول فقہ کی شاشی سے لے کر توضیح دلوی تک کے اصول لکھا ہے, تمام اہل اصول متفق ہے. تو بہرحال میں نے جہاں تک آپ کے سامنے ذکر کیا, پیغمبر کا منصب ہے قرآن کا تبجین اور بیان. اب ذرا چوتھی بات سمجھیں, کیسے تبجین ہے؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ حکم قرآن کی. اب کیسے قائم کرو؟ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ عصر کے, عشاء کے کتنی سنتے ہیں, کتنے نوافل ہیں؟ اچھا شروع کیسے کرنا ہے, ختم کیسے کرنا ہے؟ یہ تفصیل قرآن کی کسی صورت میں بھی ہے. یہ جو نماز کا نقشہ ہے یہ قرآن میں نہیں. اقیموا الصلاۃ ہے, 700 مقام پہ نماز کا قرآن نے حکم دیا, نماز پڑھو, لیکن حوالے کس کے کر دیا؟ کما ہداکم, پیغمبر کے حوالے. اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اب کیسے پڑھو؟ جیسے میرا محبوب پڑھے, ان کو دیکھو. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو. اور اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اتباع نقشے کی ہوتی ہے, اطاعت میں نقشہ ضروری نہیں. اتباع تب ہوگی کہ آپ نے مکان بنوانا ہے, آپ نے نقشہ تیار کیا, مستری کو دیا, اس نقشے کے مطابق مکان بنا, یہ اتباع ہے. اور اگر آپ نے نقشہ نہیں دیا اور آپ کہتے ہیں مکان بنا, مستری مکان بناتے, یہ اطاعت ہے, اتباع نہیں ہے. اتباع کے لیے پہلے نقشہ. اسی لیے پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں مل سکتا اتبعوا اللہ, اللہ کی اتباع کرو, پورے قرآن میں نہیں. قرآن میں آئے اطیعوا الرسول, اور پورے قرآن میں کہیں نہیں. جو جہاں آپ کو مل جائے نہیں, یطع الا فقد اطاع الرسول, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی نہیں. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ نقشہ رسول نے پیش کرنا ہے. نماز حکم اللہ کا, اس کی حیات رسول نے پیش کی. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, اس کی تفصیل رسول نے پیش کی. اللہ نے حج کا حکم دیا. اور اگر حدیث حجت نہ ہو تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو کعبہ بھی کہیں نہیں ملے گا. بھائی اللہ نے فرمایا اتموا الحج, حج کو کرو. اتموا الحج والعمرۃ للہ ولیطوفوا بالبیت العتیق, پرانے گھر کا طواف کرو. ملتان میں کوئی پرانی عمارت نہیں. بھائی بولو, میں نے ختم کرنا ہے. ملتان میں پرانی عمارتیں ہیں, قرآن میں تو ہے پرانی عمارت کا طواف کر لو. بیت العتیق, اب وہ بیت العتیق کون سا ہے؟ پیغمبر نے طواف کر کے بتایا یہ گھر ہے, یہ گھر ہے, اور یوں طواف کرنا ہے. یہ ہے لتبین للناس. ہمارا ایک پرویزی سے مناظرہ ہوا, اور وہ غلام محمد پرویز کا شاگرد تھا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر حدیث حجت نہیں نا تو کعبۃ اللہ تیرے پیورو نہیں ملنا. قرآن نے کہہ دیا کہ کعبہ کا طواف کرو,
پرانے گھر کا، تو پھر کوئی پرانی عمارت دیکھ کر شروع کر اور کہ قرآن کہہ رہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قرآن کہتے ہیں پرانے گھر کا طواف کرو، حج البیت حج کر، لیکن حج کہاں ہوگا، طواف کیسے ہوگا، یہ اللہ کے رسول بتائیں گے۔ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، صفا مروہ اس کے اندر دوڑنا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں کپڑے کی دکانوں پہ بورڈ لگے ہیں صفا اور مروہ، میں نے کہا جہاں کرنا صفا، قرآن میں تو صفا مروہ ہے، وہاں تو کوئی تعین نہیں عرب کی صفا مروہ ہے اسلام آباد کی، تو کہیں صفا مروہ کا بورڈ لگا کے شروع کر دو، نہیں، صفا مروہ وہ جس کو محمد مصطفیٰ عمل سے متعین کر دیں گے، تو یہ ہے تبیین رسول، توجہ ہے نا۔ اسی طرح قرآن پاک نے، بلکہ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں آج جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، چاہے کھلے اور چاہے چھپے دشمن، بزدل منکرین حدیث یا بہادر منکرین حدیث، وہ سب کے سب در اصل قرآن کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، وہ بعض نشانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر نے بیان کیا حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پیغمبر نے بیان کیا دجال کا خروج ہوگا۔ ایک کون صاحب کہہ رہا تھا دجال نہیں آئے گا، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے دجال، کچھ لوگ کہتے ہیں دجال نہیں آئے گا، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا نا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہے، اس نے ایک اچھا کام کیا، اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، مسیح میں۔ اب جو مولوی کہتے ہیں نا دجال نہیں آئے گا، اسے دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں دجال ہوں، میرے بارے وہ سے نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف، وہ بعض کی بعد میں وہاں میں پیغمبر نے اس کی وضاحت کر دی، کیا وہ بعض وہ آیات ہوں گی، کون سی بات ہوں گی، پیغمبر نے گنوا دی، اور احادیث اخبار احاد میں نہیں، متواتر حدیث 30 کے قریب صحابہ سے ثابت، اور تواتر کی جس پہ مہر لگی، اب اس کا کوئی انکار کرے اور پھر کہے میں مسلمان ہوں، بات پیغمبر کی نہ مانے اور کہے میں مسلمان ہوں، وہ عجیب بات ہے۔ تو خیر میں اب یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کا فرمان حجت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی تبیین قرآن ہے، اور پیغمبر کریم کے بیان کے بغیر قرآن پہ عمل کرنا ناممکن ہے، بیان رسول کا ہونا ضروری ہے، اور اسی ضرورت کی وجہ سے قرآن محفوظ رہے، بیان رسول محفوظ نہ رہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف، ورنہ تو بیان رسول ورنہ تو قرآن پہ عمل معطل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے نحن نزلنا الذکر نزلنا الذکر، القرآن کا لفظ نہیں بولا، الذکر، اور الذکر بنتے ہی مفہوم کے ساتھ ہے، اور مفہوم محفوظ ہوتے ہی بیان رسول کے ساتھ ہے، تو الذکر کو محفوظ کیا، متن کو بھی محفوظ کیا، پیغمبر کے بیان کو بھی محفوظ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا بیان محفوظ نہ ہو۔ خیر 5ویں بات بھی سمجھ لے، یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے، اس کتاب اصل نام تو اور ہے، معروف کیا ہے؟ بخاری شریف، جو آپ جانتے ہیں، وقت نہیں کہ میں المسند المرفوع کی طرف جاؤں، تو اصل اس کا نام ہے۔ میں ساری بات سے چھوڑ رہا ہوں اور بالکل مختصر انداز میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ بخاری شریف یہ کتب حدیث میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ شمس المحدثین
حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے الہام الباری میں یہ ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد یعنی مخلوق کی کتب میں سب سے اصح کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ اچھا، اصح کا معنی لا ریب نہیں ہوتا، لا ریب اور چیز ہے، اصح اور چیز ہے، اس کا بھی فرق کرنا چاہیے۔ لا ریب کتاب صرف قرآن ہے، اور بخاری شریف کیا ہے؟ اصح الکتب۔ قول علماء، بہت سارے علماء نے یہ بات کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگرچہ بعد نے اختلاف بھی کیا، موطئ مالک کو اصح الکتب کہا، بعد نے کسی اور کتاب کو، لیکن متاخرین حضرات کا یہ قول ہے، جو بعد کے علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری۔ اچھا، یہاں پر جو ہے آج کل چونکہ موسم ہے، جیسے پہلے میں نے ختمات بخاری کا، تو کئی سفید ریش بڑے بڑے جھوٹ بولتے امام بخاری کی سیرت پہ، اب وقت نہیں ہے تو خیال رکھا کرو، خیال رکھنا چاہیے۔ اب ان جھوٹوں کو میں کھولوں تو کام لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو صرف سچ سنا رہا ہوں کہ رسول خدا نے یہ جو بخاری شریف ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہے اس دور میں اشاعت التوحید و سنہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ بولو ذرا، میں دلال سے ثابت کرنے کا عادی ہوں، پڑھ کے مارنے کا نہیں۔ یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ ہاں، بڑے بڑے لوگ پڑھاتے ہیں بخاری، بخاری بڑے بڑے پڑھاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم انہیں بخار تو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آ سکتی۔ بخاری سے معلوم ہے، بخاری شریف، اس پر تو میری 3 گھنٹے کی تقریر موجود ہے کہ بخاری کتاب کس کی ہے، بخاری کو مانتا کون ہے، اور وہاں پر بھی میرا دعویٰ ہے کہ بخاری شاہ توحید کی کتاب ہے۔ یہاں میں آپ کو چند باتیں ذکر کروں گا۔ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ مزاج ہے کہ قرآن حاکم کتاب ہے اور حدیث اس کے تابع ہے۔ آپ پوری بخاری پڑھ لیں، کوئی باب بھی آیا نا اہم، امام بخاری پہلے ایتیں لکھتا ہے پھر حدیثیں لکھتا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری کس کو لاتا ہے؟ آیات۔ یہ ابھی باب پڑھیں گے، یہ آخری باب، آخری حدیث، اس میں بھی یہی ہے۔ آپ پہلا باب پڑھ لیں، پہلی کتاب پڑھ لیں، تو جہاں پر بھی اہم بات آ گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے آیت لاتا ہے پھر حدیث لاتا ہے، اور ہر اہم مسئلے میں ثابت کرتا ہے کہ پہلے کتاب اللہ ہے، بعد میں فرمانے رسول، اس لیے کہ کتاب اللہ اصل ہے اور بیان رسول اس کی شرح ہے، اس کی تبیین ہے۔ متن پہلے ہوتا ہے، شرح بعد میں ہوتی ہے۔ پوری بخاری پڑھو اور لوگوں کا مزاج بھی دیکھ لو، جتنے فرقے ہیں نام کسی کا نہیں لیتا۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ جب شروع کرتے ہیں نا قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے تو پہنچ جائیں گے کراچی، حضرت صاحب فرماتی او بے مانا قرآن جو پڑھے گی نہ اللہ کی فرما کے نہیں، حضرت صاحب فرماتی، فلانا فرماتے۔ آیت قرآن کی پڑھ کے بھی ترجمہ کرنے کی توفیق نہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، ہماری المحنت شریف میں جو لکھا ہے، آیت قرآن کی منہ کتنے، ہاں کیا کتنے کتنے بھر مٹا، لیکن امام بخاری بتا گئے سب سے پہلے قرآن ہے اور قرآن کے بعد فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب مزاج کس کا ہے؟ ہماری جماعت کے علاوہ کسی اور کا بھی ہے؟ پورے چہرے سے کہتا ہوں کسی کا ہے، یہ صرف مزاج شاہ توحید کا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری نے شروع کیا
وہی پر ایک کتاب لائے کہ وہی کی ابتدا کیسے ہوئی. سب سے پہلی کتاب یہاں سے شروع کی کہ وحی کا ابتدا کیسے ہوئی. اور اس کے بعد امام بخاری کتاب الایمان لے آئے, ایمان کا مسئلہ لائے. اس کے بعد اعمال کا مسئلہ لائے, نماز, روزہ, حج, زکات کا, پھر معاملات کا مسئلہ لے آئے. آگے چلتے چلتے تاریخ بھی ساتھ آئی, احکام بھی آئے, تربیت بھی آئی, اور آخری کتاب میں آ کر پھر کتاب التوحید لے آئے. آخر میں پھر کتاب التوحید لے آئے. تو امام بخاری کی یہ ترتیب کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں, اصل ایمان ہے, ایمان اور عقیدہ ہے. ایمان اور عقیدہ بغیر وحی کے ثابت نہیں ہوتا. اس لیے پہلے وحی ہے, درمیان میں عقائد اور ایمان, اس کے بعد اعمال ہیں. امام بخاری یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے لوگوں, ایمان بنیاد ہے, ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں, اور وحی کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں. ایمان وہی ہے جو وحی سے ثابت ہے, قرآن میں آ چکا, پیغمبر نے اس کی توضیح کر دی. یہ پوری بخاری کا نچوڑ اور خلاصہ ہے, شروع وحی سے کیا اور پھر ایمان اعمال بعد میں. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی سوچ لو, یہ بھی دعوت ہے اشاعت التوحید کی کہ لوگوں عقیدے کے بغیر عمل قبول. سن رہے ہو میری بات, سمجھ رہے ہو؟ کوشش تو کر رہا ہوں بالکل آسان کرنے کی, اور تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے بخاری اشاعتیہ کی کتاب ہے. اشاعتیہ کی کتاب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مزاج کو ماننے والے, پھیلانے والے, چلنے والے وہ صرف اشاعت توحید والے ہیں. اب ذرا دیکھنا ہے, اب یہ جتنے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی, مشرک نے پکڑا مسیح سے کھلا, استنجا بھی کرے, نماز بھی پڑھے, مسواک بھی درخت ایک نے چھوڑا. بھائی وہ ہے ہی مشرک. مشرک سے نماز پڑھانا زیادتی نہیں, مشرک سے روزے رکھوانا, مشرک سے حج کروانا. اس لیے اعمال بعد میں, سب سے پہلے عقیدہ ہے, اور عقیدہ وہ محمد سے نہیں ثابت ہوگا, وہ بابے کے رسالے سے ثابت نہیں ہوگا. عقیدہ ثابت ہوگا وحی کی بنیاد پہ. اس لیے امام بخاری سب سے پہلے وحی کو لائے, اس کو بیان کیا, پھر ایمان کو, اس کے بعد اعمال کو, اور پھر آخر میں کتاب التوحید لگا کے بتا دیا لوگوں آخری نقطہ جو نجات والا ہے وہ توحید والا. توحید کے بغیر نجات ہو سکتی نہیں ہے. اچھا, پھر توحید کیسی تھی؟ توحید کا بھی کئی رنگ تھے. ایک توحید ہے اللہ خالق کے, اللہ مالک کے, اللہ رازق کے, یہ بھی توحید کا انداز ہے. اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے مولوی بنائے. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ بہت بڑا ہے. سمندر چلانے والا اللہ, سورج لانے والا اللہ, چاند لانے والا اللہ. ایک یہ انداز ہے توحید کا. میں نے کہا میرا بھائی یہ ہے میٹھی میٹھی توحید. کون سا؟ میٹھی میٹھی توحید. اور میٹھی میٹھی وہ توحید ہے کہ ابو جہل کا بھی اس سے اختلاف نہیں تھا. ابو جہل بھی جتنی توحید مانتا تھا, آج مولوی یہی شیخ الحدیث بھی نہیں سمجھتا ہے. توحید یہی اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. دوستوں بزرگوں, اللہ نے سب کچھ بنایا. میرا بھائی یہ توحید نہیں ہے, یہ تلبیس ہے تیری, یہ پیغمبروں والی توحید نہیں ہے. یہ میٹھا میٹھا مسئلہ جو یہ ابو جہل بھی مانے, ہر مشرک بھی مانے. ابو جہل بھی مانتا تھا خالق صرف اللہ, مالک صرف اللہ, بادل لانے والا صرف
اللہ سمندر چلانے والا صرف اللہ، وہ مانتا تھا ابو جہل، اور یہی تو لوگوں کو توحید سنا کے کہتے ہیں میں نے توحید سنائی، ہم توحید مانتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری جب کتاب التوحید لائے ساتھ الرد علی الجہمیہ الرد بھی لائے۔ امام بخاری بتا رہے ہیں میٹھی میٹھی توحید نہیں، توحید وہ جس میں شرک کی جڑیں کٹ جائیں، جس پہ آل باطل پہ رد آئے، آل باطل پہ رد کرنا ہو۔ الرد کو کتاب التوحید کے ساتھ لگا کے امام بخاری نے بتا دیا۔ اور بخاری پڑھنے والی طالبات اور طالب علموں صوفی نہیں بن جانا، میٹھا میٹھا نہیں بن جانا، بلکہ ہر شرک کو رگڑا لگانا ہے، ہر مشرک کو رگڑا لگانا ہے، ہر بدعتی کو رگڑا لگانا ہے۔ پریشان تو تم بھی ہو گئے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی کو نہ چھیڑو۔ امام بخاری کہتے ہیں نہ توحید ایسی نہ ہو کہ کسی کو نہ چھیڑو، توحید ایسی ہو کہ رگڑا بھی ساتھ ہو، رد کا معنی رگڑا ہے، رگڑا بھی ہو اور وہاں پر تردید بھی ہو۔ اس لیے صوفی صاحب نہیں بن جانا، اپنی آپ نے بیل میاں یہ اور بھی گھر نہ چھیڑ میاں۔ جب تک مسئلہ توحید اس وقت دل میں پکا ہی نہیں ہوتا جب تک شرک پہ رگڑا نہ لگے۔ سوال ہی نہیں کرتا۔ میں حضرت امیر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ملتان میں بڑے اچھے لوگ ہیں، مباح ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ ہمت نہیں بتائیں کہ ہم اشاعتی ہیں، اچھے مولوی ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ ہمت نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم اشاعت و توحید والے ہیں۔ تقیہ کی زندگی گزارنی، تقیہ بھائی تقیہ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں تو چند نوجوان بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے قالوا ربنا رب السماوات والارض، اور مسئلہ بھی وہاں سے شروع کرتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فتویٰ بھی ٹھوک دیں کیا جس طرح تم پکار رہے ہو ان کو، اگر ہم بھی پکاریں پھر جیسے تم مشرک ہم بھی مشرک ہو جائیں گے۔ یا کوئی جماعت سے بات نہیں، چند نوجوان ہیں اور ہیں بھی ابھی نوجوان، داڑیاں بھی نہیں آئی، لیکن جب مسئلہ توحید آیا اس نے نوجوانوں کو کریئر زمان بنا دیا اور وہ وہاں پر اعلان کرنے لگ گئے ربنا، یا رب معنی الہ، ربنا الہنا، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، پکارے سننے والا وہ ہے جو آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سب کا داتا ہے، سب کا حاجت روا، مشکل کشائے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ابھی میں حدیث کے قریب آتا ہوں، ابھی تو باپ شاہ ہے۔ پھر ذرا خیال کرو، امام بخاری کو ذرا پہچانا مشکل ہے، 3 دفعہ امام بخاری مضمون لایا وفات النبی کا۔ کتنی دفعہ؟ 3 تم میں ہمت ہے تو کہو نا وفات النبی کا جلسہ میں دیکھوں۔ 3 دفعہ عنوان لایا امام بخاری وفات النبی، اور ایک بات بھی بخاری نے قید نہیں کیا حیات النبی۔ اب تو بتا بخاری میرا یا بخاری تیرا؟ توجہ ہے نا؟ اور ترائی ہوئے نا، ترائی تے بڑے بڑے ڈھیٹی پوگی میں دے نا۔ امام بخاری نے 3 دفعہ ضربے لگائی وفات النبی، وفات النبی، وفات النبی، باب قائم کیا
اور بار بار ضربیں لگائیں، لیکن امام بخاری نے ایک دفعہ بھی اشارہ بھی نہیں کیا حیات النبی۔ تو معلوم ہوتا ہے بخاری ہے کون؟ اب کرنے نہ فیصلہ، اہل حدیث کہتے ہیں بخاری میرا ہے، میں اس کا بھی علاج کر دوں گا، لیکن پہلے ذرا لنگھڑ تو سن لے بخاری کس کا ہے۔ میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا کہ بخاری ہماری کتاب ہے۔ 3 دفعہ وفات النبی اور 1 دفعہ بھی حیات النبی نہیں ذکر کیا۔ ہاں جب حیات پیغمبر کا لفظ نہیں لایا حیات النبی، لیکن جو حیات اصل ہے اس کو جب امام بخاری بیان کرنے لگا، اس کے ذرا الفاظ بھی سنو، متعدد احادیث اسانید لے کے آیا، اور وہاں اسی وفات النبی کے چیپٹر میں مثلا ایک حضرت عائشہ سے فرماتی ہے، امام بخاری بار بار حدیثیں لا رہا ہے کہ پیغمبر کریم نے آخر وقت میں کیا دعا کی تھی؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلی پہنچا دے۔ پھر امام بخاری لفظ لائے، آپ کے ملتان کا ایک ماسٹر گزرے، اس نے لکھا کہ رفیق اعلی زمین کے نیچے، یہ ملتانی ماسٹر ہے، تو اکاڑے کا لیکن رہا ملتان، ادھر رہا، کہتے رفیق اعلی زمین میں۔ امام بخاری حدیث لائے کہ پیغمبر کریم جب دعا مانگ رہے تھے رفیق اعلی تو ہاتھ اٹھایا، نحوسک فی البیت، چھت کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ پیغمبر خود بتا رہے ہیں کہ رفیق اعلی اوپر ہے، چھت زمین میں تو نہیں ہوتی، رفیق اعلی نیچے نہیں ہے، رفیق اعلی اوپر ہے۔ یہ ساری حدیثیں امام بخاری نے جمع کی۔ پھر امام بخاری اس رفیق اعلی کی تعین کے لیے 2 حدیثیں لائے۔ ایک حدیث لائے پیغمبر کریم کا فرمان، فرماتے ہیں جبریل میکائیل میرے ساتھ تھا، دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، ایک بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ لمن ہاذی، کہ انطلق بنا، آگے چلو جی۔ دوسری بلڈنگ دیکھی، میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو جی۔ تیسری بلڈنگ دیکھی جو بالکل مثل السحاب، جیسے اونچی بلندی میں بادل دور ہوتے ہیں، اتنی بلند بلڈنگ تھی۔ تو میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا سب پوچھنا ہے۔ وہ جو پہلی دیکھی تھی وہ عام مومنوں کے روحوں کی حویلی، جو دوسری دیکھی تھی یہ ارواح شہداء کا رہنے کا جگہ ہے، اور یہ جو اب دیکھی ہے نا ہاتھ منزلوں کا یا رسول اللہ، یہ تمہاری بلڈنگ ہے۔ پھر امام بخاری نے یہاں تک نہیں رہنے دیا کہ کوئی کہ وہ بلڈنگ قیامت کے بعد ملے گی، نہیں۔ امام بخاری لفظ لائے حدیث کے، پیغمبر کریم نے فرمایا دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑو میں اپنی بلڈنگ میں داخل ہو جاؤں۔ آگے جبریل میکائیل، اشارتیوں ذرا توجہ کرنا، لوگ تمہیں دستخط دکھاتے ہیں، فلانے بزرگ کے دستخط، فلانے بزرگ کے دستخط، میں تمہیں 3 معصوموں کے دستخط دکھا رہا ہوں، جبریل کے دستخط بھی، میکائیل کے دستخط بھی، محمد مصطفیٰ کے دستخط بھی۔ فرماتی ہیں دونوں کہنے لگے فقالا لا، ابھی نہیں، کیوں؟ انہو قد بقی لک عمر، انہو قد بقی لک عمر، سارے بولو نا عمر، ابھی تمہاری عمر باقی ہے۔ فلم استکملتا، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن نہیں، عمر پوری کب ہوئی؟ 63 سال کی زندگی پہ عمر پوری ہو گئی، یعنی موت کے بعد اب اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ یہ بخاری ہے، ذرا 50 بخاری ہے، بخاری کے نام پہ تنخواہیں دینے والا شیخ الحدیث، تلبیس نہ کر، یہ حدیث بھی بتانا طالب علموں کو، یہ بھی پڑھا ان کو
پھر وہ مقام بلڈنگ ہے کہاں؟ اتنا سمجھ تو آگے وہ جنت میں ہے۔ مولوی پھر بھی ڈنڈی مارتا، امام بخاری پھر حدیث لائے اور فرمانے لگے حضرت فاطمہ پیغمبر کی وفات کے بعد کیا کہتی ہیں؟ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، من جنت الفردوس مأوا، اے میرا بابا ہمیں چھوڑ کر تو نے تو جنت الفردوس کو پکا ڈیرا بنا لیا۔ مأوا تو معلوم ہوتا ہے موت کے بعد جسم نبی کا چارپائی پہ ٹھہرا رہا، لیکن پیغمبر کریم کی روح مبارک کہاں چلی گئی؟ رفیق اعلیٰ میں۔ اب جو کہتے ہیں روح نکلی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب نکل کے پھر آ گئی، جیسے بلیتی ملا کہتا تھا اللہ نے روح نکالی، اللہ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملی ہے یہ دیوبندی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ دیوبند کے نام پہ دھبائے جو کہتا ہے پیغمبر کی روح نکلی نہیں یا اللہ کو جگہ نہیں ملی، اللہ نے دوبارہ واپس کر دی۔ کٹر کافر بے دین زندگی ہے، چاہے دیوبندی کہلوائے تھے چاہے کوئی اور مصیبت کہلوائے، وہ مسلمان ہو سکتا بولنا یا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ من جنت الفردوس، اچھا امام بخاری ہے تے دسنا جنت الفردوس ہے کتے سانو تو اگار بھی ہو نہیں ملے، لیکن جنت الفردوس ہی اور ملے نہ رہ جاوے۔ امام بخاری پھر حدیث لائے، فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ سے فردوس کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ، اللہ سے مانگو الفردوس، اور فردوس اس لیے انہو اوسط الجنہ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اس واسطے کہ جنت کا جو سب سے اوپر کی بلڈنگ ہے وہ فردوس ہے، سقفہ عرش الرحمن، اس بلڈنگ کے لنٹر رحمان کا عرش ہے۔ اب کس طرح ہے نا تنخواہ لینی آسان ہے، آپ بتا بخاری کس کی ہے؟ یہ ساری حدیثیں بخاری میں ہیں۔ اچھا پھر آپ کی روح مبارک چلی گئی، اب امام بخاری بتانا اس میں کیا ہدایات ہیں کہ آپ کا جو پاک مقدس وجود چارپائی پہ رہ گیا اس کو اب زندہ کہیں گے یا میت؟ اس کو کیا کہیں گے، زندہ یا میت؟ امام بخاری نے کئی طریقوں پہ میت کہا۔ پہلا ایک چیپٹر قائم کیا باب الدخول علی المیت، میت پر اس وقت داخل ہونا جب اسے کفن دیا جائے، یہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کریم کا وجود میت تھا، صدیق اکبر وہاں پر گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میت کو جب کفن مل جائے اس کے بعد اس کے پاس جانا بالکل جائز ہے۔ اب امام بخاری کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ ملتان میں شیخ الحدیث کہے گئے ایک طرف نبی زندہ ہے اور دوسری طرف بخاری بھی پڑھائے گا۔ اچھا پھر امام بخاری صدیق کے وہ جملے لائے، جب صدیق نے پیغمبر کریم کے چہرے سے چادر اٹھائی اور حضرت صدیق نے اپنے لب مبارک پیارے پیغمبر کے ماتھے پہ رکھے اور اس عاشق کے صادق کے آنسو گرے، بکا، حضرت ابو بکر رو پڑے آنسوؤں کی برسات میں۔ پانچ جملہ کیا کہتے ہیں، تبتا حیم و میتا، تبتا حیم و میتا، او سونیا تو زندہ رہی ہے تابی پاکا میں، آج میت بن گئی ہے تابی پاکے، حیم و میتا۔ اذا پچانا اے بخاری یہی، اگر اس طرح میں چلوں تو بہت کام لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں تو اتنا کہہ رہا تھا بخاری شریف اشاعت التوحید والوں کی کتاب ہے، اشاعتیوں کے علاوہ کوئی بخاری کو مان سکتا نہیں ہے۔ ایک مولوی نے مجھے کہا چھو اشاعت التوحید والوں کی کتاب ہے، بالکل کہتا ہے بخاری میں تو ہے یسمع خط کا نہار،
کہ پورا چیپٹر ہے مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہوں دس بھائی بخاری نے بھی لکھا بھی ہوں دس بھائی بات میں آخیا مولوی صاحب کو اللہ عقل بھی دے گی. امام بخاری اتنے ان کو نے لکھا باب سماع الموتى. توجہ نا یہ صرف علماء کے لیے کہہ رہا. باب تو کیا آنا چاہیے سماع الموتى یا سماع الاموات. امام بخاری سماع الاموات باب نہیں حالانکہ تواڈے باب تو سماع الموتى کتاب ٹھوک ماری. صحیح قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. شیخ الحدیث کہتا ہے سماع الموتى. جس طرح آپ کے ملتان کے مولوی نے کتاب لکھی حیات الاموات. اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں. اور ادھر کتاب لکھی ہوئی ہے حیات الاموات. پھر بھی تم کہتے ہو سختی نہ کرو. قرآن کے جتنا انکار کو کہنا کچھ بھی نہیں. خیر تو چاہیے تھا امام بخاری یہاں سے روایت میں باب کون سا باندھتے؟ باب سماع الاموات. سماع الاموات سماع الموتى سماع الموتى یوں باندھتے. یہ خط کا نیال والی جزی کیوں نکالی ہے؟ امام بخاری نے لڑوں کا مکالا کر دیا. خبردار اس روایت کو دیکھ کر سماع آدی کے قائل نہ بن جانا. اس روایت سے سماع آدی ثابت ہو سکتا ہی نہیں. اسی لیے جب آگے امام بخاری چلے تو کلیب بدر کا واقعہ آیا تو ساتھ ہی آیت حضرت عائشہ صدیقہ والا معنی بیان کیا. پہلے کلیب بدر کا واقعہ ذکر کیا, پھر اس کی توجیہ ام المومنین کی زبانی کہ اللہ کے رسول بھلا کہہ کیسے سکتے ہیں مردہ سنے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. دونوں ایسے بڑی امام بخاری نے حضرت عائشہ. اور سمجھنے والی بات یہ قریب بدر کے مردوں کی بات کر کے وہاں بھی تفصیل تھا, لیکن آگے چل کے امام بخاری نے اس کے بعد فوراً تو ایسے لکھ کر حضرت عائشہ کا فتویٰ بیان کر دیا کہ اے لوگوں ان روایتوں سے دھوکہ نہ کھانا. قرآن کا مسئلہ پھر یہی ہے کہ کوئی مردہ عادتاً سن سکتا نہیں ہے. اب بتا بخاری تیرے یا میرے؟ اب ذرا آگے یہ حدیث جو ہے آخری اس کا ترجمہ بھی سن لے. اس میں بھی امام بخاری پہلے باب کے اندر آیت لکھتی باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اب ایک مسئلہ ہے جس کو امام بخاری یہاں لانا چاہتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں روشن خیال ہر زمانے میں, اہل بدعت روشن خیال, جو حقیقتاً بد عقل ہوتی ہیں, بد دماغ, اور بنتے ہیں بڑے سمجھدار. جہاں پر بھی ایک فرقہ ہے بد دماغوں کا, انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کیا کہ جو اعمال ہیں نا انسان کے, ان کا وزن نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت کا کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ یہ تھا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. لیکن وہاں ایک فرقہ معتزلہ گزرا ہے, وہ بدبخت اہل بدعت تھے, اور اس طرح سمجھو جیسے آج کے یہ روشن خیال ہے غامدی وغیرہ اور اس قسم کے سر سید اینڈ کمپنی کے عقائد و نظریات والے منکرین حدیث, وہ معتزلہ بھی اس طرح کے اہل بدعت اور روشن خیال تھے. تمہارے جیسے ٹی ویوں پہ روشن خیال محقق بیٹھے ہوتی ہیں جن کا نہ سر نہ منہ نہ متھا, کوئی چیز بھی نہیں. تو اس طرح وہ ایک فرقہ بھی تھا. انہوں کے 5 بنیادیں ہیں معتزلہ کی, وہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان 5 بنیادوں کو چھیڑوں. ان میں سے ایک مسئلہ ان کا یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے نا یہ تول نہیں سکتے, یہ آراز ہے,
اور آراز جو ہوتی ہیں ان کو تولنا ناممکن ہے، تو نماز کو کیسے تولے گی؟ روزہ کیسے تولے گا؟ تو ایسا کوئی ترازو موجود نہیں۔ اہل السنت والجماعت جو اہل حق اور طائفہ منصورہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تلیں گے اور ترازو بھی ہوگی دو پلڑوں والی، یہ جدید سیاسی کنڈے نہیں ہوں گے، اور بڑے بڑے پلڑوں والی دو پلڑوں والی، درمیان میں ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں بدیاں، اور ان کو باقاعدہ تولا جائے گا، اعمال کو اور انسان کے اقوال کو، بنی آدم کے اعمال کو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کیا، بنضع الموازین القسط، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے، الموازین وہی ترازو انصاف والے، قیامت والے دن، یوم القیامہ، فی یوم القیامہ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ توزن بھی پڑھا گیا ہے، جوزنوں بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ اور یہ اس بات کے بیان میں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال یہ تولے جائیں گے، بس یہ اصل مسئلہ ہے، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اس کی ایک تفصیل ہے، اہل سنت کیا اتنی بات پہ اتفاق کے اعمال تلیں گے، کیسے تلیں گے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیفیت۔ بعض اہل سنت نے کہا کہ صاحب اعمال کو تولا جائے، آدمی کا وزن۔ اس پر ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اونچے مقام پہ چڑھے، ان کی پنڈلیاں کمزور تھی، کچھ لوگ ہنس پڑے ان کی پنڈلیوں کی کمزوری دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا خبردار، کہ قیامت کے دن عبداللہ کا وزن دیکھنا کتنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ صاحب اعمال تلیں گے، یعنی اشخاص۔ بعض حضرات نے کہا کہ جو صحائف اعمال ہیں یہ تلیں گے، تو فرشتے رجسٹر تیار کر لیں، رجسٹروں کا وزن ہوگا۔ اس پر بھی انہوں نے ایک روایت پیش کی، حدیث بطاقہ ترمذی شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا اور 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں، اور اتنے لمبے دفتر کے حد نگاہ تک ایک ایک دفتر جائے گا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ آج میں مارا گیا، تو ایک چٹ اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ تیری ایک نیکی باقی ہے۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں ایک نیکی کو کیا کروں گا، ایک نیکی کو کیا کروں گا، وہ کیا فائدہ دے گی۔ ایک کاغذ کا چٹ آئے گا، پرچی، وہ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں پڑے گی، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 دفتر گناہوں کے ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ خود پریشان ہو گئے، اللہ کہ ایسی نیکی میں نے تو نہیں کی تھی۔ تو میں ایک دفعہ ڈڈو پڑھا، یا لا الہ الا اللہ، کہ اس کا وزن ہے لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث سے دیکھ کر بعض نے کہا کہ وہ جو رجسٹر ہیں صحائف وہ تولے جائیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اعمال تلیں گے، نفس اعمال تلیں گے، اور اللہ کے لیے تولنا کوئی مشکل نہیں۔ آج کل تو میں تو حیران ہوں، ہمارے جو پہلے علماء اہل سنت گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں کرے، وہاں تو فلسفہ کا زور تھا، منطق کا۔ آج تو یہ مسئلہ کھل گیا ہے، آج تو تم شوگر تول لیتے ہو، بخار کا وزن کر لیتے ہو، درد کا وزن کر لیتے ہو، شوگر کا لیول، بلڈ پریشر، اس کو تم تولنے کے آلے، سینسی آلے تم رکھتے ہو، تو اللہ کے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہوگا جہاں نماز تلے یا روزہ تلے۔ تو یہ ان بد عقلوں پر رد ہے، اور یہ بد عقل ختم نہیں ہو گئے، اب بھی یہ آپ کے پڑوس میں یہ بد عقل موجود ہے
کہتے ہیں جی اگر روح جسم میں آتی نہیں تو عذاب قبر کیسے؟ یہ بھی اسی معتزلہ کی طرف بے دین ہے۔ ہم کہتے ہیں روح نہیں آتی، 80 آیت قرآن کی کہہ رہی ہے کہ قیامت تک روح بدن میں نہیں، لیکن عذاب ثواب حق کے کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں، پل صراط پاک سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دیر جہنم کے اوپر پڑی ہے، 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کو کہے کہ جی پل سے کیسے گزریں گے؟ ہم کہتے ہیں وہ معتزلہ انہی بے ایمانوں نے پل کا انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں پل ہے، اب گزریں گے کیسے؟ اس کی کیفیت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ وہ گزار دے گا قیامت کے دن۔ اللہ کچھ لوگوں کو سروں کے بل چلائے گا۔ اب دنیا میں کوئی سر کے بل چل سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ حق ہے لیکن کیفیت اللہ۔ ہم کہتے ہیں نفس اعمال کا وزن ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکات، انہی چیزوں کو ترازو میں تولا جائے گا۔ اور تم کہتے ہو جی کیسے؟ ہم کہتے ہیں کیسے کے بچے، یا کیسے کی بات نہیں ہے۔ جس نے ترازو بنایا، جس نے خبر دی، وہ وزن بھی کر سکتا ہے۔ اس پر امام بخاری وہ آیت لائے۔ آگے حضرت مجاہد، یہ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، بڑے تابعی ہیں، ان سے لائے یہ جو لفظ ہے نا القسط، تو قسطاس اور قسطاس، اس سے دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے قاسط اور ایک قسطاس اور قسطاس۔ تو قسطاس اور قسطاس کہتے ہیں عادل کو، انصاف، اور اس سے اگر قاسط ہو تو کہتے ہیں ظالم کو۔ من القاسطون قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ جن میں، تو وہ ہوتا ہے ظالم، یعنی مادہ ایک ہے تو دو معنی بیان کر دیے کہ قسط، قسطاس، قسطاس دو طرح پڑھ سکتے ہو، تو معنی ہوگا العدل بالرومیہ، رومی زبان میں، اور قسط یہ مصدر ہو مقسط کی تو پھر معنی ہے عادل، اور اگر یہ سیغہ ہو قاسط تو پھر اس کا معنی بنتا ہے جائر اور ظالم۔ جہاں لفظ قسطاس یا قسط پر تحقیق پیش کی، اس پر آخر میں آخری حدیث لاتے ہیں، اور اس حدیث کی سند پہ میں بات کرتا لیکن وقت بڑا کم ہے، تو یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ذہانت ہے، اور امام بخاری کا کمال ہے کہ آخری حدیث جو لائے ہیں اپنے استاد ان کا ہے احمد بن اشکاب۔ احمد بن اشکاب یہ امام بخاری کا استاد ہے۔ آپ اندازہ کریں آگے جو حدیث آئے گا نا متن، اس میں بھی آ رہا ہے سبحان اللہ باب حمد ہی، اور استاد بھی وہ لائے جس کے نام میں بھی حمد ہے، احمد بن اشکاب۔ اس استاد سے حدیث لائے۔ امام بخاری کے تو سینکڑوں استاد ہیں بلکہ ہزاروں، لیکن یہ امام بخاری کی ذہانت ہے کہ اب چونکہ بات ختم ہو رہی ہے اور اختتام پہ کیا ہوتا ہے حمد، اور یہ اقتباس کہاں سے لیا بخاری رحمہ اللہ نے کہ آخر دعوانا آخر دعوانا ان الحمد، وہ آخر پہ کیا ہوتی ہے حمد۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا اور ختم کس پہ ہوا؟ اسی پہ حمد ہوگی۔ ابتدا آدم سے ختم محمد پہ، تو محمد کے لفظ میں بھی خاتمیت کا تعارف ہے کہ حمد کس پہ ہوتی ہے؟ آخر پہ۔ کتابیں آدم سے شروع ہوئی اور انجیل تک آئی، کوئی کتاب الحمد سے نہیں شروع ہوئی، اور جب آخری کتاب آئی تو پہلا الحمد آیا۔ اس الحمد نے بتا دیا کہ اب یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اسی لیے یہ امت بھی حمادون ہے، اور قیامت کے دن پیغمبر کا جو پرچم ہوگا اس کا نام بھی لواء الحمد ہے، اور قیامت کے دن پیغمبر کریم جس مقام پہ جلوہ افروز ہوں گے اور آپ کی عظمتوں اور شانوں کو ظاہر کیا جائے گا تو اس مقام کا نام بھی مقام محمود ہے۔ تو حمد اس امت کی ہر بات میں اللہ نے حمد کا عنصر رکھا ہے، اس لیے کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، حتیٰ کہ لیٹرین سے فارغ ہو گیا بعد سے اب بھی الحمدللہ،
الحمد الحمد، تو یہ اس امت کے نبی کا نام، دونوں بڑے نام، احمد بھی محمد بھی، احمد بھی محمد بھی، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ابتدا بھی ہم سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی ذہانت کے ساتھ آخری استاد اپنا لائے، اور اس کا نام بھی ہے احمد بن اشقاب، اور بھی سند میں بڑے لطائف تھے، علمی لطائف، لیکن اتنا کافی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلماتیں، دو جملے ہیں جو حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور بڑے بھاری ہوں گے فی المیزان، ترازو میں، یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، فی المیزان۔ وہ کون سے دو کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سارے پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں نقطہ ایک ہے، وہ سمجھانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ دو دفعہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو دو جملے ہیں نا، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ تو آپ کو ترغیب بھی دے رہا ہے کہ ذکر وہ کیا کرو جو مسنون ہو۔ یہ جو تمہیں پیروں نے ذکر سکھایا نا، کلمے کو توڑ کر یا مفردات کے، تو علماء نے مصرع لکھا ذکر بنتے ہی وہ ہے جو پورا جملہ بنے۔ تو امام بخاری آپ کو ذکر بھی سکھا رہا ہے کہ ذکر بھی کرو، تو کون سا؟ مسنون ذکر، مصنوعی میڈ ان پاکستانی پیروں والا ذکر نہ کرو، بدعی اذکار سے بچو۔ یہ کتنے آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اس کا ورد کرو، صبح و شام کرو، زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ جہاں سبحان اللہ دو دفعہ ہے، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا مختصر سمجھ لو، سبحان اللہ یہ ہے لا الہ، بحمدہ یہ ہے الا اللہ۔ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ لا الہ، بحمدہ کیا ہے؟ الا اللہ۔ سبحان اللہ میں اللہ سے شریکوں کی نفی ہے، حمدہ ہی میں اللہ کے لیے اللہ کے کمالات کا اس بات ہے۔ اگر اس دونوں جملوں کا خلاصہ نکالیں تو سبحان اللہ وبحمدہ یعنی لا الہ الا اللہ۔ پھر سبحانہ دو مرتبہ ذکر کیا، اس میں بھی کئی نکاتیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ تیرا اس بات کی نسبت نفی پہ زور زیادہ رہے۔ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں، ایک نفی ہے، ایک اس بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائی، اس میں ترغیب یہ ہے اس بات سے زیادہ نفی پہ زور رہے۔ اس بات کا معنی ثابت کرنا ہے اور نفی کا معنی نہیں۔ اگر آپ غور کریں نا، جتنا زور نفی پہ لگائیں گے نا، نہیں 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 نہیں، اور یہ پھر نہیں ہے پوری مخلوق کے لیے، اور اس بات ہے الا اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ مخلوقات سے کٹنا، اس پہ زور لگتا ہے، ایسا جلدی مخلوقات سے کٹ نہیں سکتے، لیکن اس پہ محنت کرنی ہے کہ مخلوقات سے بار بار نفی 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 نفی،
تو الا اللہ پر اس بات اللہ تعالیٰ کی طرف اور مخلوقات سے نفی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے شاید میں کسی جگہ بیان کر دوں. بہرحال جہاں پر اب وقت بہت اوپر ہو گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ سبحان اللہ تسبیح کیا ہے لا الہ کی جگہ بحمدہ الا اللہ. اور اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو دخل الجنہ آخر جی ہاں